پیارے اسلامی بھائیوں، آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ خرابی بھی بہت پائی جا رہی ہے کہ لوگ یتیم کے مال میں دست دراز کر رہے ہیں، یتیم کے مال کو کھا رہے ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جو اس کے پاس یتیم کا مال ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا امین ہوتا ہے، یعنی اس یتیم کا مال اس کے پاس بطور امانت ہے، تو اس مال کو وہ کھا نہیں سکتا ہے، اور جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے تو یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ تو اس میں یتیم کے مال کے قریب جانے کو بھی اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے احسن طریقے سے اس کے پاس جاؤ۔ تو علماء کرام، مفسرین کرام اس احسن طریقے کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کرو یا اس مال کو بڑھاؤ۔ اس مال کو بڑھانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو اس یتیم کے مال کا امین ہے، جس کے پاس وہ امانت رکھا ہوا ہے، تو اس مال کے ذریعے سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تجارت کے ذریعے اس کے مال کو بڑھا سکتا ہے۔ کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو دیکھیں، صحیح پتہ چلا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے، ان قریب اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت بہت سے لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے کہ منہ سے آگ نکل رہی ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور حدیث میں ملتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے برابر تھے، اور عذاب کے فرشتے ان کے منہ کو کھول کر ان کے اندر آگ کے گولے ڈال رہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان وعیدوں کو سمجھیں، غور و فکر کریں اور یتیم کا مال کھانے سے بچیں۔ ہاں، رہی یہ بات کہ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یتیم کا مال کھانے کے بوال میں پھنسنے کے ڈر سے یتیموں کی کفالت کرنا چھوڑ دے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ یتیم کا مال نہ کھائیں، کیونکہ یتیم کا مال کھانا شدید گناہ کبیرہ ہے، اس میں آپ جو ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ مگر ہاں، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے یتیم بچوں کی کفالت کرے تو قیامت کے دن وہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا، اور اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا شہادت کی انگلی اس کے برابر کی، یعنی اس طرح سے ہوگا۔ یعنی جو دنیا میں یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اس کو بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہی فرمایا گیا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہو۔ یتیم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یتیم اگر کسی گھر میں ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے مال میں تصرف نہ کیا جائے، اس کے مال میں خیانت نہ کی جائے، اس کو اچھی تربیت دی جائے، یہ ہیں اچھے کام یتیم کے ساتھ کرنے کے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ میں نے تفسیر میں پڑھا کہ بسا اوقات جو ہے فاتحہ ہوتی ہیں 10 میں، تیجے 40 میں یا برسی وغیرہ کی، تو اس میں جس کا انتقال ہوا ہوتا ہے اس کے چند بیٹے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نابالغ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس مرنے والے کے مال کے ذریعے سے فاتحہ کرائی گئی کہ جس میں اس کے بالغ بچوں کا بھی حق ہے اور نابالغ بچوں کا بھی حق ہے، تو اس نابالغ بچوں کا پیسہ اگر اس میں ڈال دیا گیا اور اس فاتحہ میں سے جتنے لوگ کھائیں گے
تو وہ یتیم کے مال کو ناحق کھانے والوں میں سے ہوں گے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ان لوگوں کے منہ سے بھی آگ کے دھوئیں نکلیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔